إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین کی بہت حمد و ثنا رسول کریم حضور صالح مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر محبت اور عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی میرے محترم دوستو اور بھائی السلام علیکم. We are very much happy to see here that our Turkish Muslim brothers they have participated in our this majlis. Really we are very much happy and we welcome you. You are our Muslim brothers. So it's our regular monthly, meeting. We always gathered here and we, receive truth. Salat on Rasul sallallahu alaihi wasallam. We do this recitation of Quran and then Naat, Qasida, Rasul sallallahu alaihi wasallam. And then we, just for a short time, we do zikr, Isme Zat Allah. So no, I'm going to speak only for a short time. So then we will go for a zikr. تو میں آج کی یہ جو آج ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے اور ہمیں بڑی ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے یہ. تو میرے ذہن میں تھا کہ پہلے سے میرے ذہن میں تھا صبح سے کہ میں آج سیدنا امام حسن علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور اہل بیت اطہار میں سے 5 تن پاک میں سے ایک نام سیدنا امام حسن علیہ السلام کا ہے. تو ربیع الاول کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ربیع الاول کے اختتام سے پہلے پھر ایک پروگرام رکھیں گے اور وہ خصوصی طور پر ربیع الاول کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانے کائنات ہیں, جانے رحمت ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین اگر تخلیق نہ فرمانا ہوتا تو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو ہی وجود میں نہ لاتا. تو آپ مقصود بھی ہیں, محبوب بھی ہیں, ہر لحاظ سے اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے حبیب ہیں اور ساری کائنات میں سے اللہ رب العالمین کے نزدیک حضور صالح مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں. سید المرسلین ہیں آپ, سارے انبیاء کرام کے سردار ہیں آپ, اور اللہ رب العالمین نے پیغمبر آخر بھی ہیں اور پیغمبر اعظم بھی ہیں آپ. تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ جو ہماری محفل ہوگی وہ خاص طور پر جو ہے وہ ربیع الاول کے جو ہے حوالے سے ہوگی. تو آج میں چونکہ عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آپ بیٹے ہیں. حضرت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی گود میں آپ نے جنم لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور سبط رسول بھی کہا جاتا ہے آپ کو, یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسن کو اپنا بیٹا قرار دیا اور پھر حضرت سے امام حسین کو بھی آپ نے اپنا بیٹا قرار دیا. تو وہ ان کے جو فضائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, مسلمہ ہیں, اور سارے آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام خلفائے راشدین کے حوالے سے دیکھیں تو 5ویں خلیفہ راشد ہیں. ہمیں جو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے, درسی کتابوں میں ہمیں یہ نہیں پڑھایا جاتا, ہمیں ہمیشہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ 4 خلفائے راشدین, جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 سال تک میرے بعد جو ہے وہ خلافت راشدہ جو ہے وہ رہے گی.
اور وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو شہادت ہے اس وقت تک وہ 6 ماہ اس میں سے کم تھے، اور حضرت سے امام حسن علیہ السلام جو اس کے بعد آپ خلیفہ راشد بنتے ہیں، 5ویں خلیفہ راشد، اور 6 ماہ تک آپ جو ہے وہ اس خلافت پر آپ جو ہے وہ برقرار رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ خود دستبردار ہو جاتے ہیں اسے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہ تھا کہ میرے بعد اتنے سال تک خلافت رہنی ہے، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ ملوکیت کہتے ہیں بادشاہت کو۔ اس وقت اس کے بعد حضرت امام حسن کے بعد بادشاہت آ جائے گی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اسلام کے نام پر پھر بادشاہت جو ہے اس کا دور رہا ایک طویل عرصے تک۔ تو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی ولادت ہوئی 3 ہجری کو، 15 رمضان مبارک کو، اور ان کی جو یوم شہادت ہے وہ بعض کتب میں لکھا گیا کہ 28 صفر ہے، اور بعض کتب میں یہ لکھا گیا کہ وہ 5 ربیع الاول کو ان کی شہادت ہوئی۔ اور شہادت کیسے ہوئی؟ ان کو زہر دیا گیا، اور ان سے جو عداوت رکھتے تھے، ان سے جو دشمنی رکھتے تھے، اس سے ان کی جو مخالفت رکھتے تھے، ان سازش کے تحت ان کو زہر دیا گیا۔ اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ آپ کی جو بیوی تھی وہ ایک اس کے ذریعے سے آپ کو زہر دلوایا گیا۔ بہرحال تاریخ میں مختلف روایات آتی ہیں، ہم اس طرف جو ہے وہ نہیں جانا چاہتے، لیکن دردناک بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جو ہے، اہل بیت اطہار جو ہیں، ان کے ساتھ بڑے ظلم روا رکھے گئے۔ حضرت سیدنا امام حسن کو یوں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی شہید کیا گیا، حضرت امام حسن کو زہر دے کر کے جو ہے نا وہ شہید کیا گیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں ظلمن جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ خانوادہ رسول کی جو خواتین تھیں ان کو بازاروں میں گھمایا گیا۔ یہ تلخ ہماری تاریخ ہے اسلام کی، جہاں ہمیں اسلام کی تاریخ میں روشنیاں نظر آتی ہیں، درخشندگی نظر آتی ہے، وہاں یہ تلخ چیزیں یہ بھی نظر آتی ہیں ہمیں، اور ہم یہ جب سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہم خون کے آنسو روتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ کیا جو ہے وہ سلوک کیے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، اور اکثر نماز کے دوران جو حسنین کریمین ہیں حضرت امام حسن حضرت امام حسین وہ مسجد نبوی میں آ جایا کرتے تھے، کیونکہ حجرہ بھی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا حجرہ بھی مسجد کے ساتھ تھا۔ تو وہ بچپنے میں چھوٹی عمر میں ابھی وہ لڑکھڑا کے جب چلتے تھے اس عمر میں بھی وہ مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، رکوع کی حالت میں تھے، تو حضرت امام حسن آتے ہیں اور یوں گھوم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں جو ٹانگیں ان میں سے یوں ایسے گزر جاتے ہیں، ایسے۔ آج کل تو ہم بچوں کو بڑا ڈانٹتے ہیں، جھاڑتے ہیں کہ مسجد میں ان کو نہ لایا کریں، اگر کوئی بندہ لے کے آ جائے اپنے کسی بچے کو تو ہم اس پہ خفا ہوتے ہیں کہ نہ لے کر کے آیا کریں، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں حسنین کریمین جو چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی معصوم ہیں تو وہ مسجد میں آ جاتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہیں فرماتے۔ اور یہاں تک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور سامنے سے حضرت حسن حضرت حسین جو ہے وہ آتے ہیں، اور حضرت حسن جو ہے وہ لڑکھڑا کے گر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے آپ اپنے ممبر سے نیچے اتر جاتے ہیں، ممبر سے نیچے اتر کر کے دونوں کو اٹھا لیتے ہیں، دونوں کو شہزادوں کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھاتے ہیں، ایک کو دائیں طرف بٹھا لیتے ہیں، ایک کو بائیں طرف بٹھا لیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دونوں کی طرف آپ کبھی حسین کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی حسن کی طرف دیکھتے ہیں، اور ساتھ مسکراتے ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں حضور نے فرماتے ہیں کہ مولا کریم میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت فرمائے مولا کریم تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو اس طرح کی روایات تو بہت زیادہ ہیں کہ نبی کریم سے ارشاد فرمایا کہ مولا کریم میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت فرمائے تو ان سے بھی محبت فرما،
اور جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے بھی دشمنی رکھے. یہاں تک جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا ہے کہ جو مجھے عزیز رکھتا ہے وہ ان کو بھی عزیز رکھے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے, فاطمہ سے محبت کرے, حسنین سے بھی محبت کرے. اور جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتا ہے. اور اگر وہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ان سے محبت نہیں رکھتا تو ان کی محبت الہی کا دعویٰ ناقص ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہیں بڑی جلیل القدر ہستی جو ہے وہ ہماری تاریخ میں گزری ہیں. اور اہل بیت پاک میں سے 12 جو ائمہ اہل بیت ہیں ان میں سے آپ دوسرے امام ہیں, دوسرے امام ہیں آپ. اور خلفائے راشدین میں سے آپ 5ویں خلیفہ راشد ہیں. اور آپ کی خلافت جو ہے 6 ماہ تک رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا جو وصال ہے وہ اس کے بارے میں مختلف شہادت جو ہے مختلف روایات ہیں. 50 ہجری بھی بتایا گیا ہے اور 51 ہجری بھی بتایا گیا اس طرح. لیکن ربیع الاول کی 5 تاریخ جو ہے وہ تاریخ الخلفاء میں امام اجلاد السیوطی نے لکھا کہ یہ آپ کا یوم شہادت ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں ہمیں نصیب فرمائے, اور جب ان سے ہماری محبت ہوگی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں سرخروئی جو ہے وہ